غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جبکہ فوت شدہ کی قبر کسی دوسرے ملک میں ہو؟ غائبانہ نماز جنازہ اس کا پڑھیں جس کا پہلے جنازہ نہیں ہوا ہوا. ہاں، نجاشی کی جو مثال دی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے ہے. آپ علیہ السلام کا عمومی عمل نہیں تھا. نجاشی سے زیادہ لاڈلے لوگ فوت ہوئے ہیں. زید ابن حارثہ غزوہ موتہ میں، جنگ موتہ میں شہید ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، دعائے مغفرت کی ہے بس. وہ کریں جس کا جنازہ ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی. آپ دعائے مغفرت کریں. اگر کسی کا وہ شہداء احد، وہ ایک ہی واقعہ ہے نا جی شہداء احد کے اوپر جو آپ نے پڑھا، اور وہ خاص واقعہ تھا، وہ اس طرح تھا. جواز ہے، وہ قبرستان پہ جا کے پڑھا ہے، وہ بھی غائبانہ نہیں ہے سرکار، وہ غائبانہ نہیں ہے. قبر پہ جو جا کے پڑھتے ہیں وہ تو اور بھی. بخاری مسلم میں ایک وہ عورت جو صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی، فوت ہوگی، صاحب نے دفنا دیا. آپ علیہ السلام نے جا کے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا اور کہا کہ یہ قبریں جو ہیں وہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بھر دیا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے. تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. قبر پہ جو جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ غائبانہ نہیں ہوتا، وہ میت سامنے ہوتی ہے چاہے جس بھی حالت میں. غائبانہ نماز جنازہ اس طرح کا پڑھ سکتے. قبرستان پہ آج بھی آپ کسی کا جا کے پڑھیں. انہوں نے غائبانہ کا پوچھا، غائبانہ نہیں ہوگا وہ. کیا آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، کیوں پڑھیں گے؟ آپ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جا کے سلام عرض کریں جو صحابہ کا طریقہ ہے. کیا میت کا بوسہ لینا جائز ہے جبکہ حناف کہتے ہیں کہ مرد کے لیے اس کی بیوی مرنے کے بعد غیر محرم ہو جاتی ہے؟ یہ پتہ نہیں حناف نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہوا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اس حجرہ عائشہ میں آئے اور میت آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کا بوسہ لیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غیر محرم کوئی نہیں ہو جاتی. کیسے غیر محرم ہو جائے گی اس کے لیے؟ اس کی بیوی پوری زندگی اس کے ساتھ رہی ہے، مرنے کے بعد کیوں اس سے الگ ہو گئی ہے؟ مرنے کے بعد تو تب الگ ہوتی کہ جب مطلب وہ کہیں اور کسی کے اور کے نکاح میں چلی گئی ہے. وہ تو آخری وقت تک اس کے نکاح میں رہی ہے، اس کا تو کوئی مطلب تک ہی نہیں بنتا یہ مسئلہ نکالا جائے. تو اگر آپ کے علم میں ہے کہ وہ دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں حناف اس چیز کی؟ پتہ نہیں کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں. صحیح بخاری میں تو یہاں تک موجود ہے کہ غیر محرم عورت کے جو ہے جنازہ بھی آپ دے سکتے ہیں، میت کو قبر میں بھی اتار سکتے ہیں. حضرت طلحہ نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو اتارا تھا. بس اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا مرد آئے جس نے آج رات کو اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو. اس کی وجہ سے وہ ان کی بیٹی کا محرم تو نہیں بن گیا، آپ علیہ السلام نے اس میں ایک پرائرٹی دی اس کو. باقی تو وہ اتار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور خود دیکھیں نا المستدل الحاکم میں آتا ہے کہ مولا علی نے، اور مصنف عبد الرزاق میں، کہ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو غسل بھی دیا ہے، حالانکہ بیوی تھی. اچھا، بیوی کا خاوند کے لیے یہ مانتے ہیں کہ کر سکتی ہے، خاوند کا بیوی کے لیے نہیں مانتے. اور شکر ہے کہ حدیثیں وہ والی اویلیبل ہیں. بیوی کی خاوند والی میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے سوائے ایک ابو داؤد کی کہ اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ پہلے بات پتہ ہوتی تو ہم نبی علیہ السلام کو خود غسل دیتے. حضرت علی نے غسل دیا تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت بھی اپنے ہسبینڈ کو غسل دے سکتی ہے. لیکن جو ڈائریکٹلی موجود ہے کہ خود مولا علی نے غسل دیا ہے سیدہ فاطمہ کو، وہ ان کا مسئلہ تو باطل کر گیا. دوسرا تو پہلے ہی مان دینا، ادھر ادھر تھوڑا ماننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کیا عورتیں جنازگاہ جا کر مردوں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ آسمہ جہانگیر کا جب جنازے کا ایشو چلا تھا اس وقت وہ اس طرح کے مسئلے اٹھے تھے. پہلی تو بات یہ کہ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے انہوں نے آواز دی، ایک صحابی فوت ہو گئے، کہ اس کا جنازہ لا کے میرے سامنے رکھو، میں نے جنازہ اس کا پڑھنا ہے. تو کچھ صاحب نے مایوب سمجھا، تو اما عائشہ نے کہا کہ کیوں مایوب سمجھ رہے ہو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہم یہ کرتے تھے. تو وہ ایک کلچرلی ہمارے معاشرے میں چونکہ عورتوں میں بے صبری ہے اس لیے معاملہ نہیں کیا جاتا. چاہے عام نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، عورت پڑھ سکتی ہے لیکن مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اللہ سے اس کی صفیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. لیکن علی بھائی یہاں پہ جو آپ نے صحیح مسلم کی روایت بیان کی ہے اس میں آتا ہے کہ اما عائشہ نے کہا کہ مسجد میں لے آئے اس کو. یہاں پہ ہے کہ جناز گاہ میں جانا. نہیں، وہ اس لیے کہ اما عائشہ جو ہے نا وہ تو چونکہ اجرے میں ہی ہوتی تھی نا، ان کو تو منگوانا پڑا نا وہاں پہ، انہوں نے خود تو نہیں چل کے جانا تھا نا. تو اس سے یہ چیز نہیں اخذ کی جا سکتی کہ وہ تو اما عائشہ تو نماز بھی اجرے میں ہی پڑھتی تھی، تو اس سے آپ یہ اخذ کریں گے کہ عورت مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، اپنے اجرے میں پڑھے گی. بات میری سمجھیں، آپ اپنی طرف دوسری طرف نہ چل پڑیں، جو میں بات کی تھیم کہہ رہا ہوں. اگر آپ کی طرح رزلٹ نکالنے شروع کر دیں پھر تو یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ عورتوں کے سامنے پبلکلی مردوں کے سامنے نہیں آتی تھی نا، پردے کا اہتمام کرتی تھی اور ایک اسپیشل کیس تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کی. ویسے جنازگاہ جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
مردے کو دفنانے کے بعد کسی قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کی قبر کشائی کرنا کیسا ہے؟ اگر جینون انویسٹیگیشن ہے تو کریں، ویسے ابھی تماشے کے لیے کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ اگر ہے کہ آپ نے کو اس کا وہ مقتول ہے اور قاتل کو آپ نے ڈھونڈنا ہے تو فرینزک طور پہ کریں، لیکن وہ پبلکلی نہ کریں. آپ بس چند لوگ جائیں اور وہ کر لیں، تماشا نہ بنائیں. ظاہر میت کا پردہ رکھیں نا، پتہ نہیں کس حالت میں، یہ تو دوسرے تیسرے دن اتنی سخت بدبو ہوتی ہے، وہاں تو آپ روک نہیں سکتے، کتنا سپرے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کیا قبر پر جا کر دعا کے علاوہ قرآن پڑھنا ثابت ہے، جیسے سورہ یاسین وغیرہ، فاتحہ وغیرہ؟ ثابت تو کوئی نہیں ہے، لیکن ممانعت کوئی نہیں ہے. ممانعت صرف نماز پڑھنے کی آئی ہے قبرستان میں. چونکہ ممانعت نہیں ہے، دعاؤں میں بھی آپ قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب قرآن پاک عمومی، ہاں اجتماعی کو قرآن پڑھتا ہے نا، تو میں نے ہمیشہ بتایا بدعت اجتماعی عبادت میں ہوتی ہے. انڈیویجول آپ چاہے 100 نفل روزانہ پڑھیں، کوئی بدعت نہیں ہے. لیکن اگر آپ 10 بندوں کو اکٹھا کر کے روزانہ روٹین بنا لیں کہ 100 نفل پڑھنا ہے، یہ بدعت ہو جائے گی. انڈیویجولی پڑھنا ہے تو پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی فضیلت کے لیے پڑھا جاتا ہے نا، اکثر دفنانے کے بعد سورہ ملک یا سورہ یاسین شروع کر دی جاتی ہے. دیکھیں نا وہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی، عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا ہے جی کہ اونٹ کا گوشت نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں. تو یہ تو 2-2.5 گھنٹے صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے. تو 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے وہاں پہ کیا کرکٹ میچ ڈسکس کرے گا؟ کوئی کیا کرے گا؟ ذکر اذکار ہی کرے گا نا. تو قرآن پڑھ لے، ذکر اذکار کر لے، وقت گزارنے کے لیے فکر آخرت کی باتیں کر لے. قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، کچھ نہ کچھ کر لے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن علی بھائی اولاد کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو میت کو ثواب پہنچے گا اس کا؟ اگر قرآن یہ آپ دو چیزیں لگ رہا تسی وہ کلپ والا ہی مسئلہ بنا چھڑا ہے نا، قرآن خوانی کرنا شروع کرتی دے. میں جو بات کر رہا ہوں ادھر تک لیں گے، لیکن آپ اس کے ساتھ نہ جوڑیں گے. الگ سوال ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ میں نے ایڈریس کر دیا. اب الگ سے سوال کریں. الگ ہاں یہ تو سوال کے ساتھ نہیں، یہی والا سوال دوبارہ کریں. یعنی اگر اولاد کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن خوانی کرتا ہے کسی میت کے لیے تو وہ جائز اس کو صالح ثواب پہنچانے کے لیے وہ کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں.